رات 1:18 پر فلسطین کے مجاہد گروہ حماس نے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس نے تقریباً 5000 راکٹ اسرائیل کی طرف داغے۔ یہ راکٹ فضا، زمین اور سمندر تینوں جگہوں سے اسرائیل کے مختلف علاقوں کی طرف داغے گئے۔ لیکن حماس نے آخر اتنا بڑا حملہ اچانک اسرائیل کی طرف کیوں کر ڈالا؟ آخر یہ حماس ہے کون؟ اور یہ غزہ اتنا اہم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اور آخر اسرائیل جس کی خفیہ ایجنسیاں ویسے تو پوری دنیا میں اپنے بہادری کا ڈھول بجاتی ہیں، یہ آخر کیوں ناکام ہو گئی؟ اور آگے کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اس سارے معاملے کو باریکی سے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیوں فلسطین و اسرائیل کے درمیان اتنے تنازع ہیں۔ دراصل یہ بات پہلی جنگ عظیم سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو دنیا کی نامور طاقتوں نے اپنے مفادات کے بچاؤ کے لیے ایک تحریک چلائی، جس کے تحت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک مخصوص ملک ہونا چاہیے، یعنی کہ یہودیوں کو فلسطین کے اندر سے آزادی دی جائے۔ فلسطین جو کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے چند دینی وجوہات کی بنا پر انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے، کیونکہ اس ملک میں مسلمانوں کا قبلہ اول اور یہودیوں کا آخری پیشوا یہاں سے ہی ظاہر ہوگا۔ یوں انہی کوششوں اور مغربی پشت پناہی سے معصوم فلسطینیوں کے خون پر ایک ناجائز ریاست قائم ہوئی، جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اب اس کے بعد جب اسرائیل ایک ریاست بن گیا تو انہوں نے ایک نیا ڈرامہ دی گریٹر اسرائیل رچایا، جس کے تحت فلسطین کے مزید ریاستیں اسرائیل کا حصہ بنائی جا سکیں، تاکہ اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی وجہ سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہر وقت جھڑپیں چلتی رہیں۔ ایک طرف تو پوری کی پوری اسرائیلی فوج مغربی پشت پناہی کی بنا پر فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتی رہی۔ اسی وجہ سے فلسطینیوں میں اپنی حفاظت کے لیے ایک گروہ نے سر اٹھایا، جس کا نام حماس رکھا گیا۔ حماس کی زندگی کا مقصد ہی اسرائیل کو ختم کرنا تھا۔ حماس کی پشت پناہی بہت سے ممالک نے کی، جس میں سر فہرست ایران تھا۔ اب میں نے ایران کا نام ہی کیوں لیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو کہ آپ کو شاید یاد ہو، ایران کا ایٹمی پروگرام تھا، جس کے ایک اہم رکن محسن فخری زادہ جو کہ 27 نومبر 2020 کو ایک جان لیوا حملے میں شہید ہوئے۔ اس حملے کی پشت پناہی ایران کے مطابق اسرائیل نے کی۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کھلے عام ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی دھمکیاں دی۔ 2006 سے اب تک حماس اور اسرائیل کے درمیان 5 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اسی بنا پر اسرائیلی حکومت اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان ایک جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ آخر اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں حماس کے اس حملے کو کیوں نہ بھانپ پائیں؟ حماس نے آخر اتنا شدید حملہ اسرائیل کی ناک کے نیچے کیسے کر دیا؟ BBC کے مطابق حماس کے مجاہدین نے غزہ کی پٹی پر بارڈر کی دوسری طرف سے فائرنگ شروع کی اور بعد میں یکے بعد دیگرے پیچھے کی جانب سے راکٹ داغنے شروع کر دیے۔ حماس نے پہلے سے ہی زمین کے اندر سرنگیں کھود رکھی تھی، جس کو استعمال کرتے ہوئے مجاہدین اسرائیل میں داخل ہوئے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ پورے اسرائیل میں ایئر ہارنز بجنا شروع ہو گئے، جو کہ شدید ایمرجنسی یا جنگ کے موقع پر بجائے جاتے ہیں۔ حماس کے فائٹرز ایک بیگ میں چھوٹے چھوٹے بم بھر کر ایک مسافر طیارے سے کودنا شروع ہو گئے اور چن چن کر نیچے موجود اسرائیلی فوجیوں پر وہ چھوٹے چھوٹے بم پھینکنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اسرائیلی فوجی ٹینک وغیرہ چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ حماس نے اسرائیل پر یہ حملہ کر کے اسرائیل کو حیران کر دیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو حماس کوئی بڑی فوجی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اب آگے کیا ہوگا؟ حماس کے کمانڈر محمد دائف نے فلسطینیوں اور دوسرے عرب مجاہدین گروپس کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی قبضے کا خاتمہ کر دو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلسطینی مغربی ساحل اور مشرقی یروشلم کا دفاع کس طرح کرے گا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل حماس سے فوجی لحاظ سے بہت طاقتور ہے، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ سے ظاہر ہوتا ہے بڑی فوج ہونا جنگ جیتنے کا ضامن نہیں۔ جس طرح شروع میں ہی اسرائیل اپنی حفاظت کرنے میں ناکام رہا، آگے کیا کچھ ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بغیر کسی بیرونی مدد کے حماس یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس تنازع کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔